بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں کچھ گزارشات داماد رسول خلیفہ ثالث سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے نال کرنا چاہنا، کیونکہ اس ماہ ذوالحجہ دے اندر اس دی 18 تاریخ نو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دا یوم شہادت ہے، اور پچھلے جمعہ دے اندر ملاقات دا موقع نہ مل سکیا، اس واسطے میں ضروری سمجھنا کہ آج اس عنوان تے کچھ گفتگو کی جائے۔ پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب علیہ السلام دے ان جلیل القدر اور عظیم یاراں دے وچوں ایک نے، جنہاں نوں محبوب علیہ السلام نے اپنی زندگی دے اندر نام لے کے جنت دی خوشخبری عطا فرمائی، اور میرے محبوب نے فرمایا کہ اے میری امت دے لوگو، میرا یہ سبق یاد رکھو اور سنو کہ عثمان فی الجنہ، میرا عثمان جنتی ہے۔ عثمان وہ عظیم المرتبت انسان ہے کہ جس دے کولو اللہ دے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ عثمان اس شخصیت کا نام ہے جس نے 1 2 3 4 مرتبہ نہیں بلکہ کئی بار رب ذوالجلال دی جنت دا سودا کیتا ہے۔ حضرات گرامی، پوری انسانیت کے اندر کوئی ایک ایسا شخص نہیں جس دے نکاح دے اندر کسی پیغمبر دیاں 2 بیٹیاں ہون۔ اگر ایسی شخصیت دا کوئی نام ہے تو عثمان ہے، جس دے نکاح دے اندر خاتم النبیین نے 1 نہیں بلکہ 2 بیٹیاں دیتی ہیں۔ عثمان اس شخصیت دا نام ہے کہ اللہ دے نبی لوط تو بعد اپنے اہل و عیال سمیت، گھر والیاں سمیت اللہ دی راہ دے اندر ہجرت کرنے والی شخصیت عثمان، ذوالنورین دا لقب پانے والے جناب عثمان بن عفان میرے محبوب علیہ السلام دے سفیر بن کے مکۃ المکرمہ جانے والے جناب عثمان، اپنا تمام مال و دولت میرے محبوب دے قدمہ تے نچھاور کرنے والے جناب عثمان بن عفان، بیر رومہ خرید کے اللہ دی جنت لینے والے 2 مرتبہ اس کنویں نو خریدیا 2 حصیاں دے اندر، اور 2 مرتبہ جنت دی بشارت لینے والے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زمین خرید کے مسجد نبوی دا حصہ بنانے والے جناب عثمان بن عفان، وہ لوگوں 40 دن بھوکے اور پیاسے رہ کے، بھوک پیاس برداشت کر کے اور شہادت نوش کر کے جنت دے مہمان بننے والے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے عثمان کون نے؟ آج
عثمان تے تانو تشنیع کرنے والا پیارے علی دی عظمت بیان کر دے. کیوں؟ اس واسطے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے اندر میرے پیغمبر دی ایک بیٹی. اگر عظمت دا اے پیمانہ ہے، اگر عظمت دا اے معیار ہے، تو اے معیار میرے عثمان واسطے کیوں نہیں؟ کیوں؟ اس واسطے پیارے علی بھی جلیل القدر اور عظیم نے، کیونکہ انہاں دے نکاح دے اندر میرے پیغمبر دی ایک بیٹی آئی. عثمان بھی عظیم اور جلیل القدر انسان، کیونکہ عثمان دے نکاح دے اندر پیغمبر دیاں دو بیٹیاں آئیاں. اور ایک حدیث مبارکہ سماعت فرمانا کہ میرے محبوب علیہ السلام دے خاندان، امام کائنات دے اہل بیت، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیٹیاں اور بیویاں دی کیا عظمت ہے. غور کرنا، یہ وہی گھرانہ ہے نا جس کے بارے میرے اللہ نے قرآن کریم دے اندر اعلان فرمایا ہے. فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فرمایا اے میرے محبوب علیہ السلام دا اہل بیت، اے میرے پیارے پیغمبر دے خاندان دے افراد، اللہ الہ العالمین نے ارادہ فرما لیا کہ اللہ مصطفیٰ دے خاندان تو پلیدیاں تے نجاستاں دور کر دے، اور مالک میرے محبوب علیہ السلام دے خاندان نو وَيُطَيِّرَكُمْ تَطْهِيرًا پاک فرما چھڑے. حضرات گرامی سنیے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے نال رشتہ داری کتنی عظیم. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجیا، فرمایا اے علی المرتضیٰ، میں فاروق اعظم چاہنا وا کہ تسا اپنی بیٹی ام کلثوم بنت علی دا نکاح میں عمر دے نال کر چھڈو. فرمایا اے عمر انہا صغیرتن، حالے میری بیٹی ام کلثوم دی عمر تھوڑی ہے، میرا کوئی نکاح اور شادی دا پروگرام نہیں. اے پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وگرنہ تہاڈے نال ام کلثوم دا نکاح ضرور کر دیندا. فرمایا اے علی کوئی پتہ نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے، مہربانی فرمائیے اپنی بیٹی دا نکاح میں عمر دے نال کر چھڈو. کیوں؟ اس واسطے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سنیا سی، امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا کل نسب و سبب ینقطع یوم القیامہ، قیامت والے دن ہر رشتہ داری ختم ہو جائے گی، ہر تعلق ختم ہو جائے گا، کوئی تعلق کوئی رشتہ داری قیامت والے دن کم نہیں آئے گی. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا الا سببی و نسبی، سوائے میری رشتہ داری دے اور میرے تعلق دے. میرا تعلق میری رشتہ داری قیامت والے دن بھی اہل ایمان نو کام آئے گی. جڑا شخص میرے رشتہ داراں چو کلمہ اسلام تے فوت ہویا، اس شخص قیامت والے دن بھی میری رشتہ داری تو فائدہ اٹھائے گا. لوگوں غور کیجئے، فاروق اعظم نے فرمایا اے علی قیامت والے دن جدو سب تعلقات ختم ہو جان گے، رشتہ داریاں ختم، لیکن امام کائنات دی رشتہ داری قیامت والے دن بھی کام آئے گی. میں چاہنا کہ قیامت والے دن جدو پیارے عثمان پیغمبر دے رشتہ داراں چو اٹھن، پیارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان دینے اے علی قیامت والے دن جدو ابو العاص بھی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے رشتہ داراں چو اٹھن، قیامت والے دن جدو علی المرتضیٰ تسا بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے رشتہ داراں چو اٹھو، میں چاہنا ہاں کہ ام کلثوم بنت علی دا نکاح میں عمر دے نال ہو جائے، کیا کہ قیامت والے دن میں بھی پیغمبر دے رشتہ داراں چو اٹھا. اے مقصد ہے میرا، اس واسطے اپنی بیٹی دا نکاح میرے نال فرما دو. لوگوں میں سوال کرنا چاہنا،
جدو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی نواسی حضرت ام کلثوم بنت علی اس دا نکاح پیارے فاروق اعظم دے نال ہو جائے تو پیارے فاروق اعظم اس نو اپنے واسطے عظمت اور شرف سمجھتے نے، کیونکہ پیغمبر دے خاندان دے نال ناطہ جڑ گیا۔ اس عثمان تے تبرہ کیوں، اس عثمان تے تان و تشریح کیوں، اس عثمان دی عظمت دا اقرار کیوں نہیں جس نے علی نہیں بلکہ پیغمبر دے نال ناطہ جوڑیا۔ پیغمبر دیاں دو بیٹیاں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نکاح دے اندر آئیاں دو، حضرت عثمان دے نکاح دے اندر آئیاں دو بیٹیاں، اور میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیے امام کائنات علیہ السلام نو جدو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، رسالت عطا فرمائی، نبوت اور رسالت تو بعد سب تو پہلی جو رشتہ داری میرے پیغمبر نے قائم فرمائی تو حضرت عثمان نل قائم فرمائی۔ امام کائنات علیہ السلام نے جس وقت خدیجۃ الکبریٰ نل نکاح فرمایا، میرے پیغمبر علیہ السلام بحیثیت نبی نہیں، لیکن جس وقت عائشہ دے نل نکاح فرمایا پیغمبر نے بحیثیت نبی فرمایا۔ کیوں؟ نبوت تو پہلا دے معاملات امام کائنات دے اختیار دے اندر نے، لیکن نبوت تو بعد دے معاملات میرے پیغمبر دے اختیار دے اندر نہیں بلکہ عرش والے رحمان دے اختیار دے اندر نے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ تو کیا مطلب ہے؟ نبوت تو بعد پیغمبر نے عائشہ و حفصہ نال نکاح فرمایا، اس دا مطلب یہ ہے کہ عائشہ و حفصہ میرے پیغمبر دے گھر دے اندر پیغمبر دی مرضی نال نہیں بلکہ عرش والے دی مرضی نال آئیاں۔ اسی طرح میرے پیغمبر دیاں دو بیٹیاں حضرت رقیہ و ام کلثوم عثمان دے نکاح دے اندر گئیاں، لیکن محبوب دی مرضی نال نہیں، عرش والے رحمان دی مرضی نال۔ کیا خیال ہے؟ اگر رب ذوالجلال نے عثمان پسند نہ ہوندے، کدی عثمان پیغمبر دے رشتہ دار نہ بن دے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے دو بیٹیاں عطا فرمائیاں عثمان نو۔ اور آئیے دیکھیے کیا منظر ہے، صحابہ کرام غزوہ بدر واسطے تیار، میرے محبوب علیہ السلام دے صحابی حضرت عثمان روندے روندے امام کائنات علیہ السلام دے کل تشریف لے آئے۔ جی عثمان فرمایا اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آج جب کہ صحابہ کرام غزوہ بدر دے اندر شرکت واسطے جا رہے نے، محبوب جی میرا دل بھی چاہتا ہے کہ میں بھی اس غزوے دے اندر اس لڑائی دے اندر شرکت کرتا، میں بھی مجاہد بندا، یا اللہ دی راہ دے اندر شہید ہو جاندہ یا غازی بن کے آندہ۔ اے محبوب کائنات، اسلام دی پہلی جنگ، پہلی لڑائی، میں اس دے اندر شرکت کرنا چاہنا، لیکن اللہ دے پیغمبر مجبوریاں بڑیاں نے۔ کیا مجبوریاں؟ محبوب جی میرے عقد دے اندر تہاڈی بیٹی حضرت رقیہ بنت نبی ہے، اللہ دے پیغمبر جی رقیہ بیمار نے، رقیہ مریض نے، انہاں دی تیمارداری واسطے میرا گھر دے اندر رکنا انتہائی ضروری ہے۔ اے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں گھر دے اندر رہنا وا تے جہاد دے اندر شریک نہیں ہو سکدا، اور اگر میں جہاد تے جانا وا محبوب کائنات علیہ السلام میں اپنی بیوی اور تہاڈی بیٹی رقیہ دی تیمارداری نہیں کر سکدا۔ اللہ دے پیغمبر جی دوویں فیصلے میرے واسطے بڑے مشکل ہو چکے نے، امام کائنات تسی فرماؤ میرے واسطے حکم عطا فرماؤ۔ فرمایا اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان نہ ہو میرے عثمان، تو اپنے گھر دے اندر رہ کے میری بیٹی رقیہ دیاں تیمارداریاں کر، رب ذوالجلال تینوں ایک غازی دا اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا، محمد تینوں مجاہد جنہ مال غنیمت بھی عطا فرمائے گا۔ ایک مجاہد جتنا مال غنیمت اس نو ملے گا، عثمان تینوں تیرا محبوب عطا فرمائے گا۔ حضرات اکرامی میرے پیغمبر علیہ السلام میدان بدر دے اندر امام کائنات علیہ السلام مال غنیمت تقسیم فرما رہے نے، تمام صحابہ کرام دے اندر میرے پیغمبر نے مال غنیمت تقسیم فرمایا۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ ایک مجاہد دا مال غنیمت الگ فرما دو، مال غنیمت الگ ہو گئے۔ صحابہ کرام نے سوال فرمایا
فرمایا اللہ دے نبی علیہ السلام جتنے بھی جہاد کرنے والے بدر دے اندر شرکت کرنے والے وہ تمام تے اپنا اپنا حصہ وصول کر چکے نے. پھر اے حصہ کس دے واسطے الگ فرمایا ہے؟ اے امام کائنات میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اے حصہ میں محمد نے الگ نہیں فرمایا بلکہ عرش والے رحمان نے الگ فرمایا ہے. میں نو رحمان دا ڈرایا ہے، جبریل امین پیغام لے کے آئے. فرمایا اے پیغمبر جی اس بدر دے اندر جتنا حصہ ایک شرکت کرنے والے مجاہد نو دے رہے ہو اتنا ہی حصہ عثمان بن عفان واسطے بھی الگ کر چھڈو. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے عثمان دا حصہ ہے. امام کائنات میدان بدر جو واپس آئے، جدو واپس آئے تے رستے دے اندر مدینے دے دروازے تے حضرت عثمان بن عفان ملے. عثمان بڑے غمزدہ، عثمان بڑے پریشان، عثمان بڑے دکھی. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عثمان دی کیفیت ویکھی. میرے پیغمبر نو سارا منظر ہی معلوم ہو گیا. امام کائنات علیہ السلام اپنی بیٹی دی قبر تے تشریف لے گئے. پیارے پیغمبر نو پتہ چلیا میرے عثمان دی بیوی اور میری بیٹی رقیہ اس دنیا تو چلیاں گئیاں. حضرات گرامی حضرت عثمان بن عفان بڑی پریشان رہنے لگے. میرے پیارے پیغمبر نے پوچھا اے عثمان پریشانیاں کیوں نے؟ اللہ دا مال سی اللہ نے واپس لے لیا، جڑا بھی کائنات کے اندر آیا ہے اس نے واپس دے جانا ہے. فرمایا اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے اندر کوئی شک نہیں، لیکن پریشانی اس بات دیئے محبوب کائنات علیہ السلام ایک بیوی رب نے عطا فرمائی، رب نے واپس لے لئی. بیوی دا فوت ہو جانا ظاہر ہے صدمہ تو بڑا ہے، لیکن کائنات کے اندر کئی لوگ جنہ دیاں بیویاں میرے رب ذوالجلال نے لے لیاں فوت ہو گئیاں، یہ صدمہ برداشت ہو سکتا ہے، لیکن میرے واسطے دوسرا صدمہ جڑا برداشت نہیں ہو رہا. فرمایا عثمانو کیڑا صدمہ ہے؟ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرا ناتا میرا رشتہ جو تواڈے نال جڑیا ہویا سی دامادی والا، اللہ دے پیغمبر جی وہ ختم ہو چکی ہے. عثمان نو یہ پریشانیاں نے. فرمایا میرے عثمان پریشان نہ ہو، میری دوسری بیٹی ام کلثوم حاضر ہے. اے عثمان تیرے جیسا داماد چھوڑنے والا نہیں، میں محمد اپنی بیٹی ام کلثوم دا نکاح بھی تیرے نال طے کرنا وا. امام کائنات نے دوسری بیٹی دا نکاح دیتا. پھر کیا ہویا؟ دوسری بیٹی ام کلثوم بھی فوت ہو گئیاں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے عثمان سن، تیرا احترام، تیری عزت، تیرا شرف، تیرا مقام کیا ہے؟ تیرے نبی پیغمبر دی مزید بیٹی کوئی نہیں. اگر میں محمد دیاں اور بیٹیاں ہوندیاں عثمان وہ بھی میں محمد تیرے نکاح دے اندر دین واسطے راضی و تیار ہوندا. حضرات ذی وقار پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے رشتہ دار نے عثمان، اس واسطے اگر پیارے علی المرتضیٰ دا احترام اور عقیدت اور محبت ضروری ہے پیغمبر دی رشتہ داری دی وجہ تو پھر عثمان دے نال بھی پیار اور محبت ضروری ہے، کیونکہ اے بھی پیغمبر دے رشتہ دار نے. اور سماعت فرمائیے کہ عموماً ایک رشتہ داری حضرت عثمان دی بیان کیتی جاندی ہے کہ حضرت عثمان دے نکاح دے اندر پیغمبر دیاں دو بیٹیاں. حالانکہ یاد رکھیے اس تو علاوہ بھی میرے عثمان دیاں کئی ایک رشتہ داریاں پیغمبر کریم دے نال موجود نے. نبوت تو پہلے بھی حضرت عثمان دے خاندان دی رشتہ داری پیغمبر دے خاندان دے نال موجود ہے، اور نبوت تو بعد بھی عثمان دے جانے تو بعد بھی عثمان دے خاندان دیاں رشتہ داریاں پیغمبر دے خاندان دے نال موجود نے. آئیے سنیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پہلی رشتہ داری امام کائنات علیہ السلام دی پانچویں پشت دے اندر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک دادا جس کا نام عبد مناف ہے. عبد مناف حضرت عثمان دے بھی پانچویں دادا. پہلی رشتہ داری. دوسری رشتہ داری امام کائنات علیہ السلام دی ایک پھپھی دا نام بیضا بنت عبد المطلب ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نانی نے، اور حضرت عثمان دی نانی حضرت رسول اللہ دی پھپھی
بیضا بنت عبد المطلب، تیسری رشتہ داری سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ایک پوتے جنہاں دا نام زید بن عمر بن عثمان، زید بن عمر بن عثمان، اس پوتے دا نکاح حضرت حسین دی بیٹی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم دے نال ہویا۔ چوتھی رشتہ داری سیدنا عثمان دے پوتے عبید اللہ بن عمر بن عاص، انہاں دا نکاح سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ہویا۔ اور پانچویں رشتہ داری حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پوتی دا نکاح سیدنا عثمان دے بیٹے ابان بن عثمان دے نال طے ہویا۔ تو یہ پانچ رشتہ داریاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خاندان دیاں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے نال موجود نے۔ اور لوگوں جس دے کل مال آ جائے وہ عموماً دین تو دور ہون دا خدشہ اور خطرہ موجود ہوندے۔ عثمان کیسا ذی وقار شخص سے، عثمان نو رب نے مال عطا فرمایا، اور مکے دے چند بڑے مالدار اور تاجر لوگاں چو عثمان بن عفان نے، لیکن عثمان دا مال ہمیشہ میرے پیغمبر دے دین تے خرچ ہویا ہے، مصطفیٰ دے دین واسطے حاضر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مال۔ آئیے مال عثمان دین مصطفیٰ غور کیجئے۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ پریشان، امام کائنات دے کل تشریف لے آئے، فرمایا اللہ دے پیغمبر پانی دی بڑی تنگی ہے، کیا تنگی ہے؟ فرمایا اے محبوب کائنات علیہ السلام، پورے مدینے دے اندر ایک ہی کنواں ہے، بئر روما دا کنواں، جو کہ ایک یہودی دے۔ اے امام کائنات علیہ السلام، یہ یہودی پانی بڑا مہنگا فروخت کر دے۔ اللہ دے پیغمبر مسلمان غریب شدید پریشانی دے اندر نے، اور دل کرے تو دے دے، دل کرے پانی روک لوے۔ اے امام کائنات بڑا ظلم کر رہے ہیں، اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی راستہ نکالیے۔ لوگوں غور کیجئے، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ہے کوئی میرے جانی ساراں چو، ہے کوئی میرے صحابہ کرام چو، ہے کوئی میرے تے ایمان لے آنے والیاں چو، جڑا بندہ اس کنویں دا نصف حصہ خرید کے، کیونکہ یہودی آدھا حصہ بیچنا چاہندا سی، اس دا آدھا حصہ نصف حصہ خرید کے ادا پانی مسلماناں نو وقف کر چھڑے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم او دے واسطے جنت دے حوض کوثر دی گارنٹی دینا وا۔ کوئی ہے؟ حضرات گرامی امام کائنات نے اعلان کیتا، اور یہ نہیں کہ پھر فردن چندہ ہویا، نہیں، امام کائنات علیہ السلام دے ایک صحابی کھڑے ہوئے، کیا نام عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک کنواں خرید کر کے وقف کرنا، لیکن اللہ دے پیغمبر سن لیجئے، میں صرف پانی ہی وقف نہیں کرتا بلکہ کنویں دا آدھا حصہ بھی مسلمانہ دے نام وقف کرنا۔ کنواں میرے نام نہیں رہے گا کہ کنواں میرا ہے تے پانی مسلمانہ دا نہیں۔ اے امام کائنات علیہ السلام، پانی بھی مسلمانہ دا تے کنواں بھی مسلمانہ دا میں وقف کرنا۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دیتی ہے، جنت دی ضمانت، حوض کوثر دی ضمانت۔ امام کائنات علیہ السلام دے صحابہ دے پیرو وقت آ گیا، یہودی تیار ہو گیا کہ ایک دن مسلمانہ دی واری، دوسرے دن یہود دی واری، لیکن جدو مسلمانہ دی واری ہوئے اس دن مسلمانہ نو بھی پانی فری مل دے اور غیر مسلمان بھی پانی فری۔ تے میرے واسطے کیا ضرورت ہے اس کنویں دی آدھی ملکیت رکھن دی، بہتر ہے بھی بیچ چھڑا۔ یہودی باقی آدھا حصہ بھی بیچنے واسطے تیار۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کو اطلاع پہنچی، امام کائنات نے پھر اعلان فرمایا اے صحابہ کرام، یہودی باقی آدھا حصہ بھی فروخت کرنے واسطے تیار ہے، اگر میرے صحابہ کرام چو کوئی بندہ وہ آدھا حصہ خرید کر کے آدھا حصہ خریدے اور وہ بھی مسلمانہ تے وقف کرے،
میں مصطفیٰ پھر اس نو جنت دے پانی دی اور حوض کوثر دی گارنٹی دینا۔ حضرات گرامی دوسری مرتبہ پھر میرے محبوب دے صحابی عثمان اٹھے، فرمایا اللہ دے پیغمبر میں او آدھا حصہ بھی خرید کر کے مسلمانہ دے نام وقف کرنا۔ جنت دا خریدار عثمان اپنے مال دے نال۔ دوسرا موقع آیا، امام کائنات علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر خطبہ ارشاد فرما رہے نے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ کرام، ان المسجد ضاق بأہلہ، مسجد دی جگہ تنگ ہو گئی ہے، مسجد تھوڑی ہے، مسجد دی جگہ تھوڑی ہے، نمازی زیادہ ہو چکے نے، میرے ماننے والے میرے صحابہ کرام دی تعداد کے اندر اضافہ ہو چکے ہیں، اور نال والا پلاٹ بیچیا جا رہے برائے فروختے ہے۔ کوئی بندہ جڑا اے پلاٹ خرید کے مسجد دے نال شامل کر چھڑے، میں محمد او دے واسطے جنت دی زمین دی گارنٹی دینا وا۔ میرے پیارے پیغمبر نے اعلان فرمایا، امام کائنات علیہ السلام دے صحابی عثمان پھر اٹھے، فرمایا اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اے پلاٹ خرید کے مسجد دا حصہ میں بنانا وا تے تہاڈی جنت دی گارنٹی بھی عثمان حاصل کر دے۔ حضرات گرامی میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں اس موقع تے بھی عثمان نے اپنے مال دے نال جنت خریدی۔ اور پھر تیسرا مقام آیا، تیسرا مقام چند دن گزرے، مسلمانہ دے بڑی تنگی دا وقت آ چکی ہے، غزوہ تبوک دا اعلان ہو چکے ہے، گرمیاں دے اندر مسلمانہ دے کل سواریاں تھوڑیاں، اسلحہ تھوڑا۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، او لوگو ہے کوئی بندہ جڑا آج میدان جہاد دے اندر جہاد واسطے 100 اونٹ دا اعلان کرے، 100 اونٹ دا اعلان کرے، 100 اونٹ عطا کرے، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او دے واسطے جنت دا اعلان کرنا وا۔ لوگوں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حالے تک اعلان ختم نہیں کیتا، میرے عثمان کھڑے ہو گئے، فرمایا اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں عثمان ایک 100 اونٹ دا اعلان کرنا وا، اور اللہ دے پیغمبر خالی اونٹ نہیں بلکہ انہاں اونٹا تے جو غلہ میں وہ بھی اللہ دی راہ دے اندر وقف کرنا وا۔ اور اللہ دے پیغمبر اتنا ایثار کہ وہ غلے اور اونٹانوں باندھنے والیاں رسیاں بھی عثمان اپنے گھر نہیں لے کے جائے گا، وہ بھی اللہ دے راستے دے اندر وقف بھی احلاسیہا و اقتابیہا۔ فرمایا عثمان بیٹھ جاؤ، میں تو آڈے تے راضی، بیٹھو، اور تسی رب دی جنت دے خریدار۔ امام کائنات نے پھر اعلان فرمایا ہے کوئی مزید میرے صحابہ جو جڑا 100 اونٹ دا اعلان کرے۔ لوگوں دوسرا اعلان فرمایا، عثمان دوسری مرتبہ پھر کھڑے ہو گئے، رب دی جنت دوجی واری پھر خرید کر رہے نے۔ امام کائنات نے فرمایا میرے عثمان بیٹھ جاؤ، عثمان بیٹھ گئے۔ امام کائنات نے تیسری مرتبہ اعلان کیتا۔ حضرات گرامی جدو تیجی مرتبہ میرے پیغمبر نے اعلان کیتا ہے کہ کوئی میرا صحابی اٹھے جڑا اللہ دی راہ دے اندر غزوہ تبوک واسطے 100 اونٹ دا اعلان کرے، میرے پیغمبر دے عثمان پھر کھڑے ہو گئے، فرمایا اللہ دے نبی میں مزید 100 اونٹ دا اعلان کرنا۔ حتیٰ کہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے البدایہ والنہایہ دے اندر لکھیے کہ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے رہے، عثمان 100 اونٹاں دا اعلان کرتے رہے، حتیٰ کہ عثمان نے اس ایک موقع تے مسجد نبوی دے اندر ایک ہی نشست دے اندر ایک ہی مجلس دے اندر پیارے پیغمبر دے سامنے 900 اونٹ دا اعلان کیتا ہے۔ کتنے اونٹ؟ 900 اونٹ، 900 اونٹ۔ اور پھر امام کائنات خاموش ہوئے، عثمان خاموش نہیں ہوئے۔ 900 اونٹ تے میرے پیغمبر خاموش کیوں ہو گئے؟ کیونکہ مسلمانوں نے مزید ضرورت ہی نہیں، آگے جہاد واسطے کسی ساز و سامان دی مال دی لوڑ ہی نہیں، میرے پیغمبر خاموش ہو گئے۔ اور پیارے پیغمبر نے ایک موقع تے ایک حدیث کے اندر ایک ہی موقع تے 9 مرتبہ عثمان نے جنت دی گارنٹی دیتی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 9 مرتبہ۔ پیارے پیغمبر خاموش بیٹھے نے، امام کائنات مسجد کے اندر، میرے محبوب علیہ السلام دا چہرہ جگمگا رہے، امام کائنات خوشی دے اندر اپنے پیارے عثمان دی سخاوت تے، حتیٰ کہ کچھ دیر گزری، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک چولی بھریے
اور پیارے پیغمبر دے کول تشریف لے آئے. فرمایا اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اے کچھ سونے دے سکے تے دینار میرے گھر دے اندر موجود سن. میں سوچیا آج امام کائنات نو لوڑا نے عثمان اے بھی اپنے گھر دے اندر نہ رکھے. پیارے پیغمبر انہاں نو قبول فرماؤ. میرے پیارے پیغمبر نے عثمان دے دینار اپنی جھولی دے اندر پائے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مال دے اندر نالے میرے پیغمبر پیار دے نال ہاتھ پھیر رہے نے, انڈیل رہے نے, الٹ پلٹ کر رہے نے تے نال ہی فرما رہے نے. فرمایا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم قط, ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم قط. او کائنات دے لوگوں آج تو بعد میرا عثمان جو مرضی عمل کرے عثمان پھر بھی جنتی ہے. جو مرضی عمل کرے ما ذر عثمان, عثمان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا, کوئی نقصان نہیں عثمان کو. ما عملہ جو عمل کرے. حضرات گرامی ایک جملہ آج تک کسی نبی نے کسی امتی واسطے نہیں فرمایا. اے جملہ اگر میرے محمد مصطفیٰ دی زبان چو نکلے تو صرف عثمان واسطے, صرف عثمان واسطے. اور صحابہ فرماندے نے رات دی تاریکی دے اندر نا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رات دے اندھیرے دے اندر ہاتھ اٹھا کے کوئی دعا کر رہے ہیں. کی کر رہے ہیں؟ دعا فرما رہے ہیں. دعا صحابہ کرام فرماندے نے بڑی ایستا ایستا امام کائنات دعا فرما رہے ہیں. اسی کان لا کے سنیا تے پتہ کی فرما رہے ہیں؟ فرمایا اے اللہ میں عثمان تے راضیاں, میرے ربا تو بھی عثمان تے راضی ہو جا. اے اللہ تیرا نبی زمین تے راضی ہے عثمان تے, تو عرش برین تے راضی ہو میرے عثمان تے. حضرات گرامی جنت دا خریدار عثمان اپنے مال میرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ علیہ السلام دے قدمہ تے نچھاور فرمائے. لوگوں میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا دے اندر ہی جنت دی بشارت بھی دیتی, دنیا دے اندر ہی میرے عثمان نو حق دی بشارت بھی عطا فرمائیے. ایک مرتبہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت دے اندر فتنہ برپا ہوئے گا, اور اے بندہ جڑا جا رہا ہے نا اس دن اے حق تے ہوئے گا. صحابہ کرام نے فرمایا اساں ویکھیا کیڑا بندہ ہے جدے حق تے ہون دیاں گواہیاں میرے مصطفیٰ دے رہے نے. فرمایا جدو چہرہ ویکھیا تے چہرہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا. دوسرا مقام میرے پیارے پیغمبر ایک چار دیواری دے اندر نے, چار دیواری نو دروازہ لگیے, دروازہ کھٹکھٹ آیا. میرے پیارے پیغمبر دے صحابی ابو موسیٰ اشعری اس روایت دے راوی امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابی جاؤ دروازہ کھولو, جڑا دروازے تے موجود ہے انہوں اندر آنے دی اجازت بھی دیو تے نال انہوں جنت دی بشارت بھی دیو. ایک تکلیف پہنچے گی, ایک مصیبت پہنچے گی, اس مصیبت دے اندر صبر کرنگے, اس صبر تے انہوں جنت دی خوشخبری دیو. صحابہ کرام فرمان دینے اسا دروازہ کھولیا, جدو دروازہ کھولیا چہرہ ویکھیا تے چہرہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا آپ علیہ السلام صحابہ کرام نو خطبہ دے رہے نے. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوران خطبہ اپنے خطبہ نو روکیا, خطبہ روک کے میرے محبوب نے پوچھا فرمایا اے میرے صحابہ کسی جنتی دا چہرہ دیکھنا چاہتے ہو, کسی جنتی دا چہرہ دیکھنا چاہتے ہو؟ صحابہ کرام نے فرمایا جی اللہ دے رسول. فرمایا او شخص جدے چہرے تے نقاب ہے نا او دا چہرہ دیکھ لو اے جنتی جے. صحابہ فرماندے نے اساں لپ کے دوڑے نقاب ہٹایا تے نقاب دے اندر چہرہ عثمان بن عفان دا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اے او صحابی نے جنہاں نو تکلیف و مصیبت دے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دی بشارت دیتی. اور لوگوں غور کیجئے وہ تکلیف مصیبت کیا ہے. آج عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور ہے, زمانہ ہے, اور اس زمانے دے اندر کیفیتیں ویں پیارے عثمان دا کمانڈر فتح علاقے فتح کردہ یا روس فتح, چین فتح, یورپ فتح, افریقہ فتح, ایشیا دے اندر اسلام, اے تمام علاقیاں تے اسلام دا پرچم لہرا چکے.
حتیٰ کہ عثمان دے کمانڈر نے سمندر دے اندر گھوڑا پا چھڑیا، سمندر دے اندر گھوڑے ڈال دیے، جدو سمندر دے اندر داخل ہوئے نا کافی آگے تک گئے، لیکن آگے پانی ہی پانی، کوئی خشکی نظر نہ آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نال مخاطب ہوئے، گھوڑا واپس کیتا، نیچے اترے، فرمایا اے میرے پروردگار گواہ ہو جا، آگے میں نے خشکی دا کوئی خطہ نظر نہیں آ رہا، علاقہ نظر نہیں آ رہا، رب ذوالجلال دی قسم ہے کہ اگر میں نے آگے خشکی دا کوئی راستہ نظر آندا تے میں اس خشکی تے بھی محمد کریم دا پرچم لہرا کے آندا۔ اے عثمان بن عفان دا دور ہے، پیارے عثمان نو پتہ چلیا کہ کئی رومی شیطان او سمندر دے اندر داخل ہوندے نے، انہاں کول سمندری بیڑے موجود نے، اور جڑے مسلمانہ دے ساحلی علاقے نے حملہ کر کے واپس چلے جاندے نے۔ پیارے عثمان نے اپنے دور دے گورنر حضرت امیر معاویہ نو بلایا، فرمایا معاویہ تیاری کرو، جی کیا تیاری کرنی ہے؟ باہری بیڑے تیار کرو۔ حضرت معاویہ نے فرمایا کتنے عرصے دے اندر؟ فرمایا 1 سال دا وقت ہے۔ عثمان دے 1 سال دا وقت دے رہے، اے نہیں ہو سکتا عثمان دی زندگی دے اندر کوئی رومی کوئی شیطان مسلمانہ تے حملہ کرے، عثمان جواب نہ دے، تیاری کرو، باہری بیڑے تیار کرو۔ 1 سال دے اندر سلطنت عثمان دے اندر حضرت امیر معاویہ نے 1400 باہری بیڑے تیار فرمائے، جو کہ آج دے جدید ترین دور دے اندر بھی کوئی تیار نہیں کر رہا۔ اتنی تعداد دے اندر 1400 باہری بیڑے تیار ہوئے۔ پیارے عثمان دے زمانے دے اندر کفر کانپ اٹھیا، اگر عثمان باقی رہے تو پھر ہر جگہ تے اسلام ہی اسلام نظر آئے گا، کفر باقی نہ رہے گا۔ اور میرے دوستو، یہود و نصارہ دیاں سازشاں اور چند لوگ عبداللہ بن سبا دی صورت دے اندر، اشتر نخی دی صورت دے اندر اسلام دا لبادہ اوڑھ کے آگے آئے، فتنہ برپا کیتا۔ سب تو پہلے کوفہ دے اندر، کوفہ چو چل دیاں اے فتنہ مدینے پہنچیا، اور مدینے دے اندر حضرت عثمان خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے نے۔ ایسے دوران پلاننگ دے تحت کئی لوگ مختلف جگہ تے بیٹھ کے پتھر چھپائے ہوئے خطبہ سن رہے نے۔ ایک شخص اٹھیا، کہنے لگا اے عثمان کتاب اللہ دی کتاب دی پیروی کیجئے۔ پیارے عثمان فرمانے لگے بیٹھ جائیے، پھر کھڑا ہو گیا، اے عثمان کتاب اللہ دی پیروی کیجئے۔ پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹھ جائیے۔ ایک شخص پھر کھڑا ہو گیا کہ کتاب اللہ دی پیروی کرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ دے بندے خطبہ جمعہ دے اندر بدمزگی پیدا نہ کر، اگر تیرا کوئی اعتراض و اشکال ہے تو بات دے اندر گفتگو ہو سکتی ہے، بیٹھ جاؤ۔ لیکن اے ظالم بیٹھنے واسطے نہیں آئے بلکہ فتنے واسطے آئے نے۔ وقتاً فوقتاً دفعتاً او لوگ جڑے مختلف جگہ تے مسجد دے اندر براجمان اور پتھر چک کے بیٹھے ہوئے، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے پتھر برسانا شروع کر چھڑے۔ میرے عثمان خطبہ جمعہ المبارک دے اندر زخمی ہو گئے۔ حضرت عثمان نو زخمہ دی حالت دے اندر گھر دے اندر لے آندہ گیا۔ جدو پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر دے اندر پہنچے، ذوالحجہ دا مہینہ، حج والا مہینہ، کئی اے لوگ باغی لوگ حاجیاں دے لبادے دے اندر مدینہ منورہ دے اندر آگئے تاکہ مدینہ والے لوگ سمجھن کے حاجی آئے نے، حج کرنے والے لوگ، لیکن در حقیقت باغی لوگ نے مدینہ منورہ دے اندر پہنچ گئے۔ مدینہ دے اندر آگے پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے ارد گرد جمع ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دا معاصرہ ہو گئے۔ حضرات گرامی مطالبہ کیتا جا رہا ہے کہ مروان نو ساڑھے حوالے کرو۔ مروان تے ساڑھے اعتراضات نے، پیارے عثمان فرمان دینے جو بھی اعتراضات ہونگے تحقیق ہوئے گی اور اس دا فیصلہ حکومت وقت کرے گی نہ کہ باغی، لیکن انہا کیا نہیں عثمان مروان نو ساڑھے حوالے کرو۔ حضرات گرامی اس بات تے فتنہ برپا کیتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام دی ایک کمیٹی بنائی، لیکن باغی مصالحت چاہنے والے نہیں بلکہ اتنے فتنہ برپا
برپا کرنے والے نے۔ پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا محاصرہ جاری ہے، حتیٰ کہ میرے عثمان دا کھانا تے پانی بھی بند ہو چکی ہے۔ کھانا پانی بند ہے میرے پیارے عثمان دا۔ میرے محبوب علیہ السلام دی زوجہ محترمہ سیدہ ام حبیبہ کچھ کھانا تے پانی لے کے پیارے عثمان دی طرف روانہ ہوئیاں، لیکن باغیاں نے میرے پیغمبر دی بیوی دی بھی بے حرمتی کی تھی، بے ادبی کی تھی، کھانا اور پانی میرے عثمان تک نہ پہنچنے دیتا۔ بالآخر میرے پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی پریشانی دے عالم دے اندر پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مکان دی چھت تے چڑھے اور آپ نے باغیوں نال خطاب کیتا، فرمایا اے باغیو کیا تواڈے اندر میرے علی المرتضی موجود نے؟ باغی کہنے لگے نہیں ساڈے اندر علی المرتضی موجود نہیں۔ پھر پوچھیا کیا تواڈے اندر میرا سعد موجود ہے؟ کہنے لگے ساڈے اندر سعد بھی موجود نہیں۔ حضرت عثمان فرمانے لگے کیا کوئی بندہ تواڈے جو ایسا درد دل رکھنے والا موجود ہے جڑا علی تک میرا پیغام پہنچائے کہ اے علی کوئی مہربانی فرماؤ ساڈے تک کوئی پانی پہنچاؤ، کھانا پہنچاؤ، میرے اہل و عیال بھوکے نے، عثمان بھوکے نے، اہل و عیال بھوکے اور پیاسے۔ میرے پیارے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی دے چند مشکیزے حضرت علی المرتضی میرے عثمان دی طرف روانہ کرتے نے، لیکن پانی تے بھی لڑائی ہو جاندی ہے، باغی پانی نہیں پہنچنے دیندے میرے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، حتیٰ کہ پیارے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلوایا میرے عثمان نے اپنی حویلی دے اندر، اپنے گھر دے اندر، لیکن علی المرتضی نو بھی باغیاں نے میرے عثمان نو نہ ملنے دیتا۔ پیارے علی نے اپنے سر تو پگڑی اتاری ہے، میرے عثمان دی طرف اچھال چھٹی، جو اس بات دی دلیل ہے کہ عثمان میں علی عاجز آ چکیاں، میں نو باغی تیرے تک پہنچنے نہیں دیندے۔ اے میرے عثمان علی نو قصوروار نہ جانی، علی مجبور ہے۔ پیارے علی ننگے سر اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ حضرات گرامی میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے داماد حضرت علی المرتضی نو پتہ چل گیا کہ عثمان دی جان نو خطرے۔ میرے پیارے علی نے فرمایا اے جنت دے شہزادو، اے میرے حسن و حسین، اے میرے لخت جگر پیغمبر دے نواسو، تلواراں اٹھاؤ اور پیارے عثمان دے دروازے تے کھڑے ہو جاؤ، اپنی جان دے دینا لیکن عثمان تک کسی نو پہنچنے نہ دینا، جاؤ عثمان دے دروازے تے کھڑے ہو جاؤ، آج میرے عثمان دی جان نو خطرے۔ اس سنو عثمان تے علی دے درمیان اختلافات بیان کرنے والوں، اگر عثمان تے علی دے درمیان اختلاف ہوندے کدی حسن و حسین میرے عثمان دے دروازے تے پہرے نہ دیندے، اگر علی تے عثمان دے اختلاف ہوندے کدی علی نو پانی واسطے عثمان نہ بلاندے، اگر علی تے عثمان دے اختلافات ہوندے کدی علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی دے مشکیزے اٹھا کے میرے عثمان دے گھر دی طرف نہ دوڑ دے۔ لوگوں پیارے علی نے جدو اپنے بیٹیاں دی ڈیوٹی لگائی، دیگر صحابہ کرام نے بھی اپنے اپنے بچیاں نو تلواراں دتیاں، فرمایا جا کے عثمان دی چار دیواری دا پہرا دیو، اے دروازے تے موجود نے، پہرا دیتا جا رہے پیارے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا، حتیٰ کہ جس وقت پیاس نے انتہائی ستائے میرے عثمان بن عفان اپنے پھر چھت تے آئے نے باغیوں نال خطاب کیتے۔ کیا خطاب؟ فرمایا او باغیو بلوائیو میرے خون دے پیاسو ایک بات دا جواب دو۔ جی پوچھو عثمان، فرمایا میں نے اس بات دا جواب دو، کیا تو انو اس بات دا علم ہے جان دیو کہ ایک وقت آیا سی مسجد نبی تنگ ہو گئی، مسجد کے اندر نمازی زیادہ ہو چکے، جگہ تھوڑی ہو چکی، میرے پیغمبر نے فرمایا ہے کوئی بندہ جڑا آج مسجد دے واسطے جگہ خریدے، وقف کرے، مسجد نبی دا حصہ بنا چھڑے اور میں محمد دے واسطے جنت دی ضمانت دے گارنٹی دینا، تساں جان دیو او کون سی جس نے زمین خریدی اور زمین مسجد واسطے وقف کی تھی؟ قالو اللہم نام، باغی کہنے لگے اساں جاننے ہاں کہ وہ زمین خریدنے والے اور وقف کرنے والے عثمان تسی ہو، علم ہے۔
فرمایا پھر کتنے تعجب دی بات ہے، جڑی مسجد واسطے میں جگہ خریدی، رب دی جنت خریدی، میں وقف کی تھی، آج اس مسجد دے اندر میں نے 2 رکعتاں پڑھنے دی اجازت کوئی نہیں۔ پھر میرے پیارے عثمان نے پوچھا، وہ جانتے ہو کہ جدو مسلمان بھوکے تے پیاسے، پیاس دے ستائے جانے لگے تے مسلمان میرے محبوب دے کل جمع ہو گئے، فرمایا اللہ دے پیغمبر پانی دی تنگی ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ بیرے روما خرید کے مسلمان واسطے پانی وقف کرے، میں محمد کو دے واسطے حوض کوثر دی گارنٹی دینا۔ وہ کون سی جس نے بیرے روما خریدیا تے وقف کیتا؟ باغی کہنے لگے، بلوائی کہنے لگے، سنو پتہ ہی عثمان ہو تسی ہو۔ فرمایا پھر کتنے تعجب دی بات ہے، جس عثمان نے کنواں خریدیا وقف کیتا، آج اس عثمان نو اس کنویں دا پانی نہیں پیتا جانا، پیتا جا رہا، نہیں دیتا جا رہا، پینے دی اجازت نہیں دیتی جا رہی، آج وہ عثمان پیاسا ہے۔ پھر میرے عثمان نے پوچھا، اے باغیوں میں اس بات دا جواب دیو، میرے محبوب علیہ السلام پہاڑ دی چوٹی تے موجود سن، امام کائنات علیہ السلام نال پیارے ابو بکر، نال پیارے عمر، نال جناب عثمان، اساں تینوں محبوب کائنات دے نال موجود سان۔ احد پہاڑ تھر تھرایا، کپ کپایا۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ اس بہت احد وَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدان، اے احد پہاڑ ٹھہر جا، تیرے اتے اس وقت ایک رب دا پیغمبر ہے، ایک صدیق ہے تے 2 شہید نے۔ اس بات نو جان دے ہو؟ قالوا اللہم نعم، بلوائی کہنے لگے بالکل جاننے، بالکل پتہ ہے۔ او عثمان ان 2 شہیداں دے اندر ایک فاروق سن تے ایک تسی سو۔ فرمایا اے اللہ گواہ ہو جا، ہن عثمان نو کوئی پریشانی نہیں، بلوائی بھی اس بات دی گواہی دے رہے نے کہ اگر عثمان دی جان چلی گئی تے عثمان نو شہادت نصیب ہوئے گی، اس بات دی گواہی دے رہے نے۔ حضرات گرامی، ہن باغیاں نے اعلان کیتا، اے عثمان تساں حق تے ہو، سچ تے ہو، باتاں ٹھیک نے، لیکن اساں تانوں قتل کر دیاں گے۔ اعلان کیتا۔ حضرت عثمان نے پوچھا، فرمایا میں کلمہ پڑھنے والا مسلمان پیغمبر دا صحابی، اور اسلام اجازت نہیں دیندہ کہ کسی مسلمان نو قتل کیتا جائے، اللہ یہ کہ وہ 3 جرم کرے، یا تے شادی شدہ ہو کے زنا کرے، اور رہی زنا دی بات، اسلام تو دور دی بات ہے، عثمان نو تے کدی کفر چ بھی اس دا خیال نہیں آیا، اور میرے ہتھوں کسی مسلمان دا ناجائز قتل بھی نہیں ہویا۔ اور تیسری بات، یا وہ کسی مسلمان نو قتل کرے یا مرتد ہو جائے، اور رب ذوالجلال دی قسم ہے کہ جس وقت دا محمد مصطفیٰ دا کلمہ پڑھے کدی ارتداد اور کفر دا خیال بھی دماغ دے اندر آیا نہیں۔ کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ بالآخر باغی اس بات تے مصر۔ اسے دوران حضرت مغیرہ بن شعبہ ملاقات فرماندے نے پیارے عثمان دے نال، فرمایا اے عثمان 3 صورتاں نے، اے فتنہ بڑا دیکھ لیا، ان ساڑھے کو برداشت نہیں ہو رہا، تمام مسلمان انصار موجود نے، اجازت دیو آج انصاری نوجوان پھر اپنی بہادری دے جوہر دکھانے واسطے تیار نے، اور ان فتنہ کرنے والیاں نال لڑائی کرنے واسطے تیار نے، جہاد دی اجازت دو۔ پیارے عثمان فرمانے لگے کہ اے مغیرہ، میں عثمان نہیں چاہتا کہ میری وجہ تو مسلمانہ دی آپس دے اندر لڑائی ہوئے۔ پھر دوسری بات، مکے چلے جاؤ، اسی دروازہ توڑنے، قلعے دا دروازہ توڑو، محاصرہ توڑو، اور مکہ المکرمہ چلے جاؤ، اس فتنے تو جان چھڑواؤ۔ فرمایا اگر میں مکے جانا تو فتنہ میرے پیچھے آئے گا، اور میں محبوب کائنات علیہ السلام تو سنیا سی، آپ نے فرمایا کہ جڑا بندہ مکہ المکرمہ دے اندر فتنہ و فساد دا ارتکاب کرے گا، اس نو پوری دنیا دا نصف عذاب ملے گا، میں کس طرح چاہنا کہ میری وجہ تو مکہ دے اندر فتنہ پوے۔ فرمایا پھر تیسری صورت، شام دے لوگ وفادار نے، تساں شام چلے جاؤ۔ فرمایا اے مغیرہ، میں دار الہجرت چھوڑ کے، پیغمبر دا شہر چھوڑ کے اپنے آخری اوقات شام دے اندر نہیں گزار سکتا، پیغمبر کریم دے شہر دے اندر ہی میں چاہنا کہ میری آخری ٹائم اور وفات آئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مطالبات قبول نہ فرمائے، بالآخر جمعہ دا وقت جمعہ دا دن آ گیا، صبح ہوئی، حضرت عثمان نے روزے دی نیت فرمائی،
اور قرآن کریم دی تلاوت شروع فرما چھڑیے۔ دوران تلاوت کمزوری اور نقاہت دی وجہ تو پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونگ آئی، آنکھ لگی۔ حضرت عثمان نے خواب دیکھیا اور پھر جھانک کے اپنی بیوی نو فرمانے لگے کہ اے نائلہ میرا سفید لباس، صاف لباس میں نو پہناؤ، کیوں میرا آخری وقت آ چکے، میری وفات تے شہادت دا وقت آ چکے، ہن مینوں محسوس ہوندا ہے کہ بلوائی مینوں نہیں چھوڑن گے بلکہ قتل کر دیتا جائے گا۔ فرمایا اے خلیفہ نبی نائب رسول، پریشانی چھوڑو، بے فکر ہو جاؤ، وقت آئے گا، اے فتنہ دب جائے گا، اے تو انہوں قتل نہیں کرنگے۔ فرمایا نہیں نائلہ، میں خواب دے اندر ویکھیا امام کائنات علیہ السلام تے نال میرے پیغمبر دے ابو بکر و عمر موجود نے۔ آپ نے خواب دے اندر فرمایا اے عثمان جلدی آؤ، اساں بھی افطاری نہیں کیتی، تہاڈا انتظار کر رہے ہیں، حوض کوثر تے آؤ تے مل کے افطاری کریے، میری افطاری دا وقت آ چکی ہے، محبوب دن الملاقات دا وقت تے ٹائم آ چکی ہے، مینوں صاف کپڑے پہناؤ۔ حضرات گرامی صاف کپڑے پہن کے حضرت عثمان بن عفان قرآن دی تلاوت دے اندر مشغول و مصروف نے۔ اتنی دیر تک بلوائیاں نے دیوار کھلانگی، دروازے تو نہیں آئے کیونکہ دروازے تے میرے علی دے بیٹے تے جانثار موجود نے۔ دیوار کھلانگی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پہرے دار چھاتے موجود نے، لیکن پیارے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے کمرے دے اندر قرآن کریم دیاں تلاوتاں کر رہے نے۔ کنانہ بن بشر ظالم نے لوہے دی سلاخ حضرت عثمان دے سر دے اندر ماری، میرے عثمان دے سر جو خون دے فوارے چھوٹ پڑے۔ ایک بدبخت آگے بڑھیا، اس نے نیزہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سینے تے ماریا اور سینے تے چڑھ کے نیزے دے نال پیارے عثمان دے جسم نو چھیدنا شروع کر دیتے۔ ایک بدبخت نے تلوار میرے پیارے عثمان دی طرف لہرائی، مارنا چاہی۔ حضرت عثمان دی زوجہ محترمہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی کول موجود نے، انہوں نے اپنا ہاتھ آگے کیتا تلوار دوار روکنے واسطے، تلوار دے وار نے حضرت نائلہ دے ہاتھ دیاں انگلیاں کٹ دیتیاں اور تلوار دوار پیارے عثمان بن عفان دے جسم تے جا پہنچیا۔ اینی دیر تک خلیفہ ثالث حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ پیارے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پیارے عثمان قرآن کریم دیاں تلاوتاں کر رہے نے اور اس مقام تے پہنچے نے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ میرے عثمان تا خون قرآن کریم دے ان اوراق تے گرے۔ اور پھر یاد رکھو نا کہ جڑا مجاہد جس میدان تے شہید ہویا ہے وہ میدان قیامت والے دن وہ دی شہادت دی گواہی دے گا۔ کسی دی شہادت دی گواہی میدان بدر دینا ہے اور کسی دی شہادت دی گواہی میدان احد دے اندر ملے گی اور کسی دی شہادت گواہی قلعہ لچمن سنگھ دے رہا ہوئے گا۔ عثمان وہ شہید ہے جی دی شہادت دی گواہی رب دا قرآن دے رہا ہوئے گا۔ حضرات گرامی 3 دن تک میرے عثمان دی میت نو اٹھانے نہیں دیتا گیا اور 3 دن تو بعد چند ایک صحابہ کرام نے اجازت ملی، انہاں میت نو اٹھایا، سپرد خاک کیتا۔ جنازہ میرے عثمان دا علی دے کندیاں تے اور علی فرما رہے نے اے عثمان تسی وہ انسان ہو جنہاں نے میرا گھر آباد کیتا سی، میری شادی دے موقع تے میرے نال تعاون اور مدد فرمائی، لیکن آج مجبوری دے عالم ہے کہ میں تہاڈی وفات دے وقت بھی تانوں پانی نہ پہنچا سکیا۔ میرے عثمان اے اللہ میں علی بری ہاں، بری و ذمہ ہاں اس خون تو۔ اے حضرت علی اور دیگر صحابہ کرام نے اس موقع تے الفاظ بولے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعا ہے کہ اللہ تمام صحابہ کرام دے نال پیار و محبت رکھنے دی توفیق عطا فرمائے، ادب و احترام دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔